السلام علیکم رضا، میرا نام ثنا ہے اور میں بی ایس سی مائکرو بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی بے شمار مسلم لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادیاں نہیں کر پا رہی ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کیا کہے؟ بہن نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جہیز کی لعنت ختم کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ میں آلریڈی بول چکا ہوں۔ میری بہن، نکاح بہت آسان ہے اسلام میں۔ نکاح میں فرض کیا ہے دیکھ لیجیے آپ۔ نکاح کے جو فرائض ہیں، جو کمپلسری، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مرد مسلمان ہو، عورت مسلمان ہو۔ جب نکاح کا وقت آئے، مرد اس عورت سے نکاح کرنے تیار ہو، لڑکی اس لڑکے سے نکاح کرنے تیار ہو۔ ماں باپ جبر کر کے بچی کو کہیں بھی شادی نہیں کرا سکتے۔ وہ بچی اگر کسی مسلمان مرد کی پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی بننا چاہے، یہ اس کے لیے حلال ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ اسے کوئی نہیں رکا سکتا۔ کوئی مرد اگر کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہے تو پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول اجازت دے دیں، اگر پھر کہیں کہ ہم پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا، کا مطلب تم پہلی بیوی کو اللہ رسول کے حکم کے اوپر فوقیت دے رہے ہو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا، نکاح کے وقت دو مرد گواہ ہونا ضروری ہے جو مسلمانوں میں ہوں۔ لڑکی کی طرف سے ولی، لڑکی کا ولی سب سے افضل ولی اس کا باپ ہے، سب سے افضل۔ باپ کے علاوہ جو اس کے خونی ددیالی رشتہ دار ہیں سب سے افضل ہیں۔ باپ اور خونی رشتہ دار تیار نہ ہو نکاح کے لیے تو مسلمان حضرات میں جو ہمارے انڈیا میں قاضی ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، یہ اس جگہ پہ ولی کا کام پورا کریں گے اور دو مرد گواہوں کے بیچ میں نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اتنا آسان ہے نکاح، ماشاءاللہ۔ خطبہ نکاح دلہا خود پڑھ سکتا ہے۔ ولیمہ نکاح کے 1 گھنٹے میں دے دو۔ ہمارے پاس غلط فہمی ہے ولیمے کے واسطے، ارے میاں تم شادی کرنے کے بعد ولیمہ دینے کے قابل ہوئے نہیں ہوئے؟ ارے پاگل، شادی کرتے ولیمہ دے سکتے بول کے۔ اب لگا چائنا کے جیسے تھوڑی ہے۔ چائنا کی ایگزامپل کیوں دیا جانتے آپ؟ نہیں جانتے؟ چائنا کی ایگزامپل اس لیے دیا، 4 جنوری 2012 کے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق چائنا میں 1,60,00,000 بچیوں کی شادی ایسے مرد آدمیوں سے ہوئی جس کے پاس مردانگیش نہیں تھی۔ They were married to gays۔ تو ان لوگوں کا ولیمے کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ لوگ بھی شادی کر لے کے بیٹھ گئے۔ اب ہمارے پاس ولیمے کا ہے، ہمارے پاس نکاح میں کتنی فضول خرچی ہو رہی، شادی کے دن کھانا کھلاتے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ نکاح کے دن بچی والے ارینجمنٹس کرتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہیز کا ایگزامپل کیا دیتے؟ نہیں، بی بی فاطمہ کے شادی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیے۔ کمبخت، تو نبی پر تہمت باندھ رہا، تو نبی پر تہمت باندھ رہی۔ وہ واقعہ ویسا نہیں ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پیسے جمع تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ پیسے دیے شادی سے پہلے اور بولے، اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ آپ نے مجھے پالا ہے، باپ کے بعد آپ وقت کے رسول بھی ہیں، یہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ ان پیسوں سے میرے اور فاطمہ کے لیے کچھ تحفے خریدے ہم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیسے دیے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر حوالے کیا۔ جہیز کا ڈیفینیشن کیا ہے جانتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو شادی کے دن بچی والے کی طرف سے بچے والے کو، دلہے کو یا اس کے گھر والوں کو دیا جائے، ان کے مانگنے پر یا اپنی مرضی سے خوشی ظاہر کرنے پر کہ نہیں ہماری خوشی ہے بچی کو دینے کی، لیکن وہ چیز ایسی ہے جو مرد عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پلنگ ہے، الماری ہے، یہ چیزیں جب دیتے ہیں پورے جہیز میں آتے ہیں، چاہے تم خوشی سے دو یا مانگنے پر دو، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ ہاں، لڑکی کے لیے تم 100 تولے سونا دیتے ہو جو لڑکی استعمال کر سکتی ہے، تم لڑکی کے لیے 50 لاکھ کے کپڑے دیتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں ایک جگہ جو استعمال کرتے ہیں جائز نہیں ہے۔ شادی کے بعد خوشی سے تم کچھ دے دیتے ہو، تحفے طوائف سے اسلام نے نہیں روکا، لیکن جو رواج بن گیا ہے شادی کے دن ہی دینا، پھر شادی کے دن یہ بے غیرت کو شرم بھی نہیں ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرتے دلہن والے، دوری کیس ڈالے غت کام آنا بول کے پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرتے، انہیں ٹھہرتا بھی کرا لیتے ہیں۔ پھر گھر کو آنے کے بعد انہیں شوہر کی شوہر بندی، تمہارا حج کیا ہو گیا؟ ماں بچوں کے سوا میرا کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھی میرے ہیں بولتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ جہیز بہت گندی لعنت ہے۔ نکاح آسان کرو بولے۔ میری بہنوں کو پھر بول رہا ہوں، آپ لوگ قرآن کی نصیحتوں کو سمجھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ میری بہنیں، آپ لوگوں کے لیے اس میں حل ہے کہیں، آپ لوگ اس کے حل کو تلاش کیجئے، آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی قرآن سمجھ کر پڑھیے، اس میں زندگیوں میں برکت ہے انشاءاللہ۔